رکعت پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی تو تواتر سے عملی چلی آ رہی ہے۔ وہ پوچھنے سے کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے کہ میں ان پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، یا یہ کہ آج کل حرمین شریفین میں 8 رکعت ہو گئی تو اسے یہ حوالہ دے کر بخاری کی حدیث کا کہتے ہیں۔ اگر آپ 8 پڑھنا ہے تو پڑھ کر چلے جائیں، لیکن یہ کہنا کہ نہیں 8 ہی حدیث کے اندر ہے، اس کی تھوڑی 2-3 باتیں اسے غور سے سماعت فرما لیں۔ سننے کی ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے ان سے پوچھے کہ قرآن حدیث کے اندر جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ تو تہجد کے سلسلے میں حدیث ہے، تہجد کی حدیث اٹھا کر انہوں نے تراویح میں بھی لگا لی، حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ، طبرانی اور بیہقی کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 20 رکعتا فی رمضان ثم یوتر، اللہ کے نبی 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے رمضان کے اندر، اس کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے تہجد کے سلسلے میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں گیا تو ایک رات دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں، میں چھپ کر گیا، جا کر سو گیا، اس لیے کہ آپ چچازاد بھائی بھی تھے، تو میں دیکھا کہ اللہ کے نبی رات میں اٹھے، نماز پڑھی 2 رکعت، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، تو اسی طرح آپ نے 5 مرتبہ 6 مرتبہ کیا، اس سے تو تہجد کی رکعت 12 رکعت ثم یوتر 15 رکعت بھی سے وتر ملانے سے ثابت ہوتی ہے۔ تہجد کی رکعت ہی میں 8 رکعت نہیں، 8 رکعت بھی اللہ کے نبی پڑھے ہیں، 10 بھی پڑھے ہیں، اس کے ساتھ وتر کو بھی ملایا ہے۔ یہ بات اس کو یاد رکھیں۔ اور یہ کہنا کہ اور یہ کہنے پر یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ 8 رکعت کی نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ واقعی میں تراویح ہی کی اوپر عمل کرنا ہے تو 2-3 باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی ہے 2-3 دن، اس کے بعد اللہ کے نبی باہر تشریف نہیں لائے، اس لیے کہ 3 اس کے بعد اگر میں مسلسل پڑھوں اللہ میرے شوق کو دیکھ کر کہیں اس کے اوپر فرض نہ فرما دے، تو اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی ہے، تو جو 8 رکعت پڑھنے والے ہیں انہوں اگر حدیثی کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہر رمضان صرف 3 دن پڑھے، کیوں پورا مہینہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ اعتراض یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آہستہ آہستہ تراویح کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے 20 اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، چلو اب 8، اور 8 پڑھنے والے بھی کیا کہتے ہیں کہ ابھی ضروری نہیں ہے پڑھنا، تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی پوری افادیت، اس کی سنت جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کو ختم کرتے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہ اور یہ کہنا کہ حرمین شریف کے اندر ہو رہی ہے، آپ دیکھیں حرمین شریفین ہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ 1400 سال تک حرمین شریفین میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سب نے کہا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا حرمین شریفین میں مکہ مدینے کے اندر 20 رکعت ہوتی آ رہی ہیں 1400 سال تک، اب تک بھی 1400 سال تک 20 رکعت تراویح ہوتی آ رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب 2-3 سال اگر اب 8 پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال جو کرتے آ رہے ہیں گویا وہ غلط ہے۔ اب جو 2 سال سے ہو رہا ہے، دارالعلوم دیوبند میں جب 2022 میں ان 8 رکعت تراویح 10 رکعت تراویح انہوں نے شروع کی، تو تب اسی وقت میں انہوں نے درخواست بھیجی مکہ اور مدینے کو کہ آپ 20 رکعت اسلاف کی جو تراویح ہے اس کو مسلسل رکھا جائے۔ ایک دیکھیں حدیثوں کے اندر ایک خبر واحد ہے، ایک تواتر ہے۔ تواتر عملی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں ساری دنیا 1400 سال تک 20 رکعت پر جمع ہے، تو ساری امت 1400 سال تک گمراہی کے اندر
ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی نہیں جمع کرے گا۔ تو ایک یہ روایت ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی تراویح پڑھیں گے، تمہاری حضرت عمر کی تراویح نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دیا کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مسلسل یہ چیز اس کے اندر رابطے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا، اس کے بعد 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا۔ اگر اس کے اندر کوئی اشکال ہوتا تو 100 ہزاروں صحابہ تھے جو اشکال کر سکتے تھے، کسی نے اشکال نہیں کیا، اس لیے کہ اب فرض ہونے کا جو ڈر تھا وہ نہیں تھا۔ تو 1400 سال تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں ایسے تھے اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ میرے بعد ہونے والی ہیں، ابو بکر کے ذریعے سے، عمر کے ذریعے سے، عثمان علی کے ذریعے سے، اس وجہ سے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے بعد تم کو چاہیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عمر کون ہے؟ لوکان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ 17 سے 19 قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچی، اس کے مطابق نازل ہو گئی۔ ابھی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، پردے، اس میں سے ایک آیت مثال کے طور پر پردے کا حکم تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو پردے کا حکم آ جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ 22 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری عمر کی تراویح نہیں پڑھیں گے، ہم رسول اللہ کی تراویح پڑھیں گے، تو ان سے 1 2 3 سوال ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت اگر تم رسول اللہ کی سنت پڑھتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، تو 3 دن پڑھ کر ہر رمضان چھوڑ دو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے سارا قرآن ختم نہیں کیا، سارا قرآن کیوں ختم کرتے ہو؟ سارا قرآن اور 3 دن پڑھ کر ہر مرتبہ چھوڑ دو، تو یہ کر نہیں سکتے۔ یعنی بھی پورا قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھوایا رمضان میں، یہ حضرت عمر کی سنت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا رمضان پڑھایا، یہ حضرت عمر کی سنت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم ہی سے یہ تمام چیزیں ہوئی۔ اللہ کے نبی ہی نے کہا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین۔ تو اگر تمہیں عمر کی تراویح پسند نہیں ہے تو رسول اللہ کی پسند ہے، تمہارے کہنے کے مطابق اپنی طرف سے جو گڑا ہے تو 3 دن پڑھ کر چھوڑ دو، اور پورا قرآن بھی نہ پڑھو۔ پورا قرآن بھی پڑھیں گے، پورا رمضان بھی پڑھیں گے، لیکن کہیں گے کہ ہم سے رسول اللہ کی تراویح پڑھیں گے۔ حضرت عمر کی تراویح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح ہے۔ رہی بات حرمین شریفین کی، تو تم 2 سال کی حجت مانتے ہو یا 1400 سال کی؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے اب کے 2 سال کے اندر سعودی کے اندر شراب کے خان اڈے بھی بنے اور جوئے کے اڈے بھی بنے، تمام چیزیں وہ چیزیں بنی جو 1400 سال میں نہیں بنی۔ تو 1400 سال کا مکہ مدینہ فلسطین کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں، جو ساری دنیا KFC وغیرہ کا بائیکاٹ کی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں گے حرمین شریفین کو جو لگ کر ہے وہاں پر اسرائیل کی پروڈکٹ چل رہی ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آج کس چیز کو ہمیں دلیل بنانی چاہیے حرمین شریفین 1400 سال کا تراویح کے سلسلے میں۔ اور ایک بھی جو حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں آپ دیکھیں، اور ایک طریقہ بھی یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ پہلے مسجد حرام کو لگ کر، کعبے کو لگ کر نماز پڑھی جاتی تھی، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ آج مطاف کو چھوڑ کر اندر جو چھت والا حصہ ہے وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ نماز پڑھنے والے سامنے ہو گئے، امام پیچھے ہو گئے۔ اس کی بھی انہوں نے کوئی لاجک نکالی ہوگی، کئی فقہا نے اس کے اوپر بھی یہاں سے بھی فتاوی جاری کیے۔ بہرحال وہ مسئلہ حل ہونے تک یہاں کے فقہا چند دن پہلے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دارالعلوم حیدرآباد کے مفتی اعظم، تو انہوں نے بھی فتویٰ دیا اور کہا کہ جو لوگ عمرے کے لیے جائیں تو ان کو چاہیے کہ امام کہاں پر کھڑا ہے، کم از کم یہاں ہندوستان والوں کے لیے تو یہی فتویٰ ہے، یہی بات ہے کئی علماء نے کہ امام کہاں پر ہے معلوم کر لے،
اگر مطاف کے اندر نہیں ہے تو امام کے پیچھے چھت والے حصے کے اندر نماز پڑھی جائے۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ جو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں تراویح کے سلسلے میں، یا یہ کہ یہ ان 2-3 چیزوں کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس بات پر میں نے عرض کیا، جب اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہے تو یہ امت 1400 سال گویا یہ سمجھنا کہ حرمین کو لوگ حوالہ بناتے ہیں۔ کئی ممالک میں افغانستان کے اندر وغیرہ تو 8 رکعت پر تو بڑی سختی کے ساتھ پابندی لگائی کہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ہر چیز میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی، اپنے اسلاف اور بزرگ اور علماء کی اقتداء میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔